بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کو رومی کافروں نے قید کر لیا اور اپنے بادشاہ کے پاس پہنچا دیا۔ بادشاہ نے آپ سے کہا کہ تم نصرانی بن جاؤ، میں تمہیں اپنے راج پاٹ میں شریک کر لیتا ہوں اور اپنی شہزادی کو تمہارے نکاح میں دیتا ہوں۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ یہ تو کیا، اگر تو اپنی بادشاہت بھی مجھے دے دے اور عرب کا راج بھی مجھے سونپ دے اور یہ چاہے کہ میں ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اپنے دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر جاؤں تو یہ بھی ناممکن ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ پھر تجھے قتل کر دوں گا۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ ہاں، یہ اختیار تجھے ہے۔ چنانچہ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا اور انہیں صلیب پر چڑھا دیا اور تیر اندازوں نے قریب سے بحکم بادشاہ ان کے ہاتھ، پاؤں اور جسم چھیدنا شروع کر دیا۔ بار بار کہا جاتا کہ اب بھی نصرانیت قبول کر لو، لیکن آپ پورے صبر و استقلال کے ساتھ فرماتے جاتے کہ ہرگز نہیں۔ آخر بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے سولی سے اتارو اور پیتل کی بنی ہوئی دیگ خوب تپا کر آگ بنا کر جلاؤ۔ چنانچہ وہ پیش ہوئی۔ بادشاہ نے ایک اور مسلمان قیدی کی بابت کا حکم دیا کہ اسے اس میں ڈال دو۔ اسی وقت حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں آپ کے دیکھتے ہوئے اس مسلمان قیدی کو اس میں ڈال دیا گیا۔ وہ مسکین صحابی اسی وقت چرمر ہو کے رہ گئے، گوشت پوست جل گیا اور ہڈیاں چمکنے لگیں۔ پھر بادشاہ نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ دیکھو، اب بھی وقت ہے، بات مان لو اور ہمارا مذہب قبول کر لو، ورنہ اسی آگ کی دیگ میں اسی طرح تمہیں بھی ڈال کر جلا دیا جائے گا۔ آپ نے پھر بھی اپنے ایمان جوش سے کام لیا اور فرمایا کہ ناممکن ہے کہ میں اللہ کے دین کو چھوڑ دوں۔ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں چرگی پر چڑھا کر اس میں ڈال دو۔ جب یہ اس آگ کی دیگ میں ڈالے جانے کے لیے چرگی پر اٹھائے گئے تو بادشاہ نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ اسی وقت اس نے حکم دیا کہ رک جائیں اور انہیں اپنے پاس بلایا، اس لیے کہ اب اسے امید ہو گئی تھی کہ شاید اس عذاب کو دیکھ کر اس کے خیالات بدل گئے ہوں، میری بات مان لے گا اور میرے مذہب کو قبول کر کے میری دامادی میں آ کر میری سلطنت کا ساجی بن جائے گا۔ لیکن بادشاہ کی یہ تمنا بے سود نکلی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں صرف اسی وجہ سے رویا تھا کہ میرے پاس ایک ہی جان ہے جسے اللہ کی راہ میں اس عذاب کے ساتھ قربان کر رہا ہوں۔ کاش میرے روئی روئی میں ایک ایک جان ہوتی اور آج میں سب کی سب جانیں اللہ کی راہ میں ایک ایک کر کے فدا کر دیتا۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ کو قید خانے میں رکھا گیا اور کھانا پینا بند کر دیا۔ کئی دن کے بعد شراب اور خنزیر کا گوشت بھیجا، لیکن آپ نے اس بھوک پر اس کی طرف توجہ تک نہ فرمائی۔ بادشاہ نے آپ کو بلاوا بھیجا اور اسے نہ کھانے کا سبب دریافت کیا تو آپ نے جواب دیا کہ اس حالت میں میرے لیے یہ جائز تو ہو گیا ہے، لیکن میں تجھ جیسے دشمن کو اپنے بارے میں خوش ہونے کا موقع بھی نہیں دینا چاہتا۔ اب بادشاہ نے کہا کہ اچھا، تم میرے سر کا بوسہ لے لو تو میں تمہیں اور تمہارے ساتھ کے تمام قیدیوں کو رہا کر دوں گا۔ آپ نے اسے قبول فرما لیا اور اس کے سر کا بوسہ لے لیا اور بادشاہ نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو چھوڑ دیا۔ جب حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ یہاں سے آزاد ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے
تو آپ نے انہیں بڑے ادب کے ساتھ منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بٹھایا اور فرمایا کہ عبداللہ اپنا واقعہ ہم کو سناؤ۔ چنانچہ جب آپ نے شروع کیا تو خلیفۃ المسلمین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور آپ نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر حق ہے کہ عبداللہ بن حذافہ کی پیشانی چومے، اور میں ابتدا کرتا ہوں۔ یہ فرما کر پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے سر کا بوسہ لیا، اور پھر وہاں بیٹھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے